جی ہاں، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اور اس سے یہ جو آرٹیکل ہے اس میں ایک ویب سائٹ ہے، یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یا آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود حیرت ہوگی کہ کرسچنوں میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک ویب سائٹ کھلی ہے، میں اس کو یہ ویب سائٹ ہے cgg.org، اور چرچ آف دا گریٹ گاڈ، تو یہ عیسائیوں کی ویب سائٹ ہے، یہ مسلمانوں کی ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پروپیگنڈا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لکھنے والا ہے ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ، اور یہ ہے دا پلین ٹروتھ اباؤٹ کرسمس۔ یہاں ایک لمبا آرٹیکل ہے، یہ میں اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ اس میں دیکھیے، یہ کہتے ہیں، لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ the word Christmas means Mass of Christ, or as it came to be shortened, Christmas. It came to non-Christians. It came to non-Christians and Protestants from the Roman Catholic Church. کہ یہ جو کرسمس ہے یہ اوریجنلی کرائسٹ میس تھا، لیکن بہرحال یہ کرسمس بن گیا۔ یہ پروٹسٹنٹ اور جو غیر عیسائی ہیں ان تک کیسے پہنچا؟ یہ ان تک پہنچا رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے، یعنی رومن کیتھولک چرچ نے دراصل یہ بدعت اپنے دین میں ایجاد کی ہے۔ بٹ ویئر ڈڈ دے گیٹ اٹ؟ انہوں نے یہ کہاں سے لیا؟ رومن کیتھولک چرچ نے بھی اگر یہ بدعت ایجاد کی ہوتی تو ہم یہ کہتے چلو بھائی عیسائیت کا حصہ ہے، لیکن یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ Not from the New Testament, not from the Bible, not from the original apostles who were personally instructed from Christ. نہ تو یہ نیو ٹیسٹمنٹ سے لیا، نہ بائبل سے لیا، نہ ہی یہ ان اپوسٹلز یعنی ان لوگوں سے لیا کہ جن کو کرائسٹ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود تعلیم دی تھی۔ But it gravitated in the 4th century into the Roman church from paganism. یہ کہاں سے آیا؟ یہ 4تھی صدی عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 300-400 سال کے بعد رومن چرچ میں آیا ہے پیگنزم سے، یعنی جو روم میں جو شرکی عقائد تھے وہاں سے اس کو لیا گیا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کے طور پر اس آتھر نے کئی سارے حوالے دیے ہیں۔ یہ لکھا ہے ایک حوالہ کہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کا حوالہ ہے، Let us examine the Catholic Encyclopedia 1911 edition، 1911 کا ایڈیشن ہے، published by the church، جو خود چرچ نے پبلش کیا ہے۔ Under the heading Christmas you will find، یہ عبارت آپ کو کرسمس کی ہیڈنگ کے تحت ملے گی، Christmas was not among the earliest festivals of the church، کہ کرسمس چرچ کے ابتدائی جو فیسٹیولز تھے اس میں کرسمس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ موجود نہیں ہے۔ The first evidence of the feast is from Egypt، جو سب سے پہلا ثبوت اس سیلیبریشن کا ملتا ہے وہ ایجپٹ سے ملتا ہے، اور ایجپٹ میں آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے سے فرعون اور اس سے پہلے زمانے سے وہاں پر شرک رہا ہے، پیگن کسٹمز centering around the January calendar gravitated to Christmas۔ تو یہ عبارت جو ہے آپ کو کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے 1911 کے ایڈیشن میں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ عبارت ملے گی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1946 کے ایڈیشن میں، اس میں لکھا ہے کہ کرسمس the mass i.e. the mass of Christ Christmas was not among the earliest festival of the church، بالکل وہی عبارت کہ ابتدائی دنوں میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ It was not instituted by Christ or the apostles، کرائسٹ یا اپوسٹلز نے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی، کوئی ہدایت نہیں دی، اور by Bible authority، اور نہ ہی بائبل میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ It was picked up afterwards from paganism، یہ لوگ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اس کو پیگنزم یعنی مشرکین سے لیا گیا ہے، یہ کرسمس عیسائیوں کا ہے ہی نہیں، اس کو مشرکین سے لیا گیا ہے۔ لیکن اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے فیسٹیول لے لیا مشرکین سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال پیدائش 25 دسمبر کی تو ہے۔ ایک صحابہ بھی کچھ دن پہلے آئے تو وہ کہہ رہے تھے
کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کو منانے میں اور اس میں اس دن میں خوش ہونے میں؟ کیا حرج ہے؟ تو میں اس کا جواب یہاں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب بھی بائبل سے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے، جیزس ناٹ بورن ڈسمبر 25 25 دسمبر کو جیزس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ جیزس واز ناٹ ایون بورن ان دا ونٹر سیزن، بلکہ سردی میں ہی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ when the Christ child was born there were in the same country shepherds abiding in the fields keeping watch over their flock by night، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں میدانوں میں چرواہے اپنی بکریوں کو راتوں میں رکھ کر ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ یہ لوک 2:8 چیپٹر 2 ورس 8 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ This could never have occurred in Judea in the month of December۔ یہ جو صورتحال ہے کہ میدانوں میں چرواہے رات کو اپنی بکریاں لے کر آئیں اور ان کی نگرانی کریں، یہ اس علاقے میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے دسمبر کے مہینے میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ The shepherd always brought their flocks from the mountain sides and fields and corralled them not later than October 15th to protect them from the cold rainy season that followed that date۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دسمبر 15 اکتوبر کے بعد سردی بڑھ جاتی تھی اور اسی طریقے سے بارشوں کا موسم ہوتا تھا، وہ آج بھی ہے۔ تو اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے وہ کبھی بھی ان کو میدانوں میں دسمبر میں نہیں لاتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس دن ہو رہی ہے جبکہ رات میں چرواہے میدانوں میں ہیں، تو دسمبر میں تو ہو نہیں سکتی موسم کی وجہ سے۔ تو ان کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش یہ دسمبر میں ممکن نہیں ہے، 15 اکتوبر کے بعد ممکن نہیں ہے، 15 اکتوبر سے پہلے ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں قرآن کریم کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حاملہ ہوئیں اور قرآن کریم نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ مریم کو کہیں کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلائیں تو کھجور تمہارے اوپر گرے گی۔ آج بھی کوئی چلے جائے جس علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں جولائی سے لے کر اکتوبر کے درمیان ہی کھجور کا سیزن ہوتا ہے، اکتوبر کے بعد کھجور کا سیزن ہے ہی نہیں۔ تو جو قرآن کریم نے اس کی تائید اور تصدیق کر دی۔ ہاں آپ دیکھیں گے کچھ مفسرین یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ معجزانہ طور پر کھجوریں آ گئی تھی اس تنے پر، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک معجزہ تھا۔ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان بھی لوں، اس کی تعویل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس تعویل کی ضرورت اس لیے پیش آئی چونکہ چوتھی صدی عیسوی سے، یعنی اسلام سے پہلے سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جی 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ تو بعد کے جو کچھ مفسرین آئے انہوں نے اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے، تطبیق دینے کے لیے یہ کوشش کی کہ بھائی چلو ہو سکتا ہے کہ معجزانہ طور پر یہ کھجوریں آ گئی ہوں، اس لیے یہ قول تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کھجوروں کے معجزانہ طور پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کھجوریں وہاں اس سیزن میں موجود ہیں۔ تو اس کی تائید قرآن سے بھی ہو رہی ہے اور اس کی تائید بائبل سے بھی ہو رہی ہے۔ چونکہ مسئلہ کرسمس کا، اس لیے ہمیں بائبل سے جو اس کی تائید ہو رہی ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ظاہر ہمارا اعتقاد ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، لیکن کرسچنز اس کو نہیں مانتے۔ اس لیے اگر آپ کرسچن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بائبل کی جو شہادت ہے وہ اپنے گھر کی شہادت ہے، لیکن یہ لوگ شہادت کو نہیں مانتے۔ آگے چل کر میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ آخر یہ جو ان کے یہاں یعنی رومن کیتھولکس میں یہ چیز آئی تو آئی کہاں سے؟ یہ دراصل ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایجپٹ میں ایک تہوار 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا، اور یہ تہوار منایا جاتا تھا ایک گاڈسس کے نام پر۔ اس کا یہ یہاں پر پوری تفصیل دی ہوئی ہے، اور ایک منٹ۔ تو بہرحال اس آرٹیکل کے مطابق یہ جو ایجپٹ میں لوگوں نے تہوار منانا شروع کیا وہ سینچریز بیفور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی صدیوں پہلے یہ 25 دسمبر کو اپنی ایک معبودہ کی پیدائش، تاریخ پیدائش مناتے تھے، اور اس کو بولتے تھے دا مدر آف ہیونز۔ تو اس کی تاریخ پیدائش ان دنوں میں منائی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رومنز نے ایجپٹ کے اوپر قبضہ کیا
اور ایجپٹ کے کلچر کو لے لیا، وہ کلچر رومن امپائر پہنچا، اور اس علاقے کے اندر بھی اس تہوار کو منایا جانے لگا، اور اس کے بعد پھر یہ رومنز کرسچن بن گئے تقریباً 3 صدی میں، تو انہوں نے اپنی جو پرانے کسٹمز تھے اس کو باقی رکھا اور اس کو کرسچنائز کر دیا۔ آج پوری دنیا جو کرسچن ساری دنیا میں جو کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک ایجپشن معبودہ کی دراصل پیدائش سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کے یہاں اس تعلق سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو یہ مختصراً گفتگو مجھے اس تعلق سے آج کرنی تھی